رکھیں کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا مانگا ہے، واجب کے طور پر، مستحب کے طور پہ نہیں۔ تلاوت قرآن مستحب ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بھی مستحب ہے۔ ہم سے اصل میں کیا مانگا ہے کہ جس کے لیے ماہ رمضان، وہ ہے روزہ۔ اور اس جانب ہمیشہ ہم توجہ دلاتے چلے آئے، ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ لوگوں کا غسل، وضو، نماز، لیکن سب سے بڑھ کے خود ان کا روزہ صحیح ہو جائے۔ اصل ذمہ داری یہاں پر بیٹھنے والی کی یہ ہے کہ نیچے والوں کو کہ جو سن رہے ہیں ان کے روزے صحیح کریں، نہ یہ کہ شب قدر آئے تو قرآن پہ ہاتھ لگانا حرام ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شب قدر میں قرآن پہ ہاتھ لگانا حرام ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شب قدر میں مسجد میں جانا حرام ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے ایسا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ بڑی تعداد ہمارے یہاں حج کرتی ہے اور ان کا خانہ کعبہ میں جانا حرام ہوتا ہے، وہ بیچارے سوچتے ہیں حج کیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ حج کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس کا غسل صحیح ہو۔ معصومین کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب کما رہے ہیں، جب درحالی کے ذری کے پاس جانا ان کا حرام ہوتا۔ اب آپ تصور کریں کہ مسجد میں جانے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا غسل ہو، وضو شرط نہیں ہے۔ وضو ٹوٹ جائے کسی کا مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، کیا ہے کہ غسل اس پر واجب نہ ہو۔ بس اگر کسی پر غسل واجب ہے، مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ مسجد کی بات ہو رہی ہے، امام بارگاہ اسلامک سینٹر کی بات نہیں ہو رہی، مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد النبوی اور مسجد الحرام بطور اولا، یعنی جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام، ائمہ علیہم السلام کے حرم میں بھی داخل ہونا حرام۔ آپ بتائیے کہ زیارت کے سفر میں زائرین کو جو سب سے اہم مسئلہ ہمیں بتانا چاہیے، کیا بتانا چاہیے؟ آپ کا اندر داخل ہونا صحیح نہیں ہوگا اگر نہیں آتا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو نہیں آتا یا اس کو نہیں آتا یا اس کو نہیں آتا۔ یہاں پہ کیا کہنا چاہیے کہ بھائی ہم بیان کر رہے ہیں جنرل پبلک کے لیے جو یہاں بیٹھی ہے یا جو یہاں نہیں بیٹھی ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ ہم یہ نہیں گمان کر رہے کہ جو سامنے بیٹھے ان کو نہیں آتا، یہ تو گناہ ہے ایسا سوچنا، لیکن بالآخر بتانا ہوگا۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے اس کے حروف کو اور بغیر غسل کے حرام۔ فرض کریں کہ پورے مہینے میں تفسیر بیان کر دی اور غسل کسی کا بھی صحیح نہ ہو، یا مثلا 10 افراد کا بھی صحیح نہ ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے جو پورے سال نہیں آتی، وہ ماہ رمضان میں آتی ہے۔ اور ماہ رمضان میں جو بہترین وقت ہوتا ہے نصیحت کا اور واعظ کار کے بعد نہیں ہے، وہ افطار سے پہلے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا تجربہ ہے، وہ 10 منٹ بہت افضل ہوتے ہیں، افضل الساعات۔ سب کو پتا ہے کہ یہ بولے یا نہ بولے کھانا نہیں ملتا، بولے یا نہ بولے اس پر ہمیں بیٹھنا ہے، سننا ہے کچھ نہ کچھ۔ سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صحیح۔ اب یہاں پر جو ہماری ماشاءاللہ میڈیا کی ٹیم ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ جو ہمارے غسل کے، وضو کے اور خصوصاً روزوں کے مسائل ہیں، اس کو اگر آپ لوگ فیس بک پر یا یوٹیوب پر جو یہاں کا چینل ہے اس پر یا مومنین کو باقاعدہ بھیجیں، یا اگر آپ کا واٹس ایپ کا گروپ ہے تو ان کو بھیجیں، توجہ دلائیں۔ وجہ کیا ہے کہ اب جو روزہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اتنے مسائل جانتا ہو کہ جو اس پر جاننا واجب ہے۔ مثال کے طور پر مردوں پر واجب نہیں ہے خواتین کے مسائل جاننا۔ اسی طریقے سے کسی کو سفر کرنا ہے تو اس پر واجب ہے کہ سفر کے مسائل جان لیں کہ روزہ صحیح کیسے ہے۔ نہ یہ کہ 25ویں روزے میں پتہ چلے کہ ہمارے سارے واجب، تو 7 غسل ہیں کہ جو واجب ہیں۔ عموماً یہ چیزیں بیان کرتے میں لوگ گھبراتے ہیں کہ بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مسجد میں داخل ہونا حرام، ائمہ کے حرم میں داخل ہونا حرام، روزے باطل، نمازیں باطل، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، یہ 3 مخصوص خواتین کے ہیں۔ چوتھا جو ہے مردوں عورتوں دونوں میں مشترک، غسل جنابت سے مراد جو سیکشول انٹرکورس کے بعد ہے غسل میت، اور پھر غسل مس میت۔ البتہ غسل مس میت کے بعد اتنے احکام سخت نہیں ہیں، مسجد میں نہ جا سکیں اس میں نماز کا مسئلہ۔ اور پھر ایک غسل ہے جو واجب ہو جاتا ہے نذر یا قسم یا عہد کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کوئی منت مانے کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو میں پورے ماہ رمضان میں غسل کروں گا مستحب، تو ماہ رمضان کی طاق راتوں میں غسل مستحب ہے، یعنی 1 میں 3 میں۔ لیکن اگر کوئی منت مان لے تو کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گی۔ کوئی کہے کہ میں اگر یہ میرا کام ہو گیا تو کل غسل زیارت امام حسین کروں گا، تو غسل زیارت امام حسین واجب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے منت مانی تو اب اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 7 غسل جن کو فوکس کرنا چاہیے: غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کی وجہ سے عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب ہم توجہ دلائیں
کہ اس غسل کو فقط اتنا سادہ نہ سمجھا جائے یا وضو کو، حتیٰ اس کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالی عدل اور انصاف چاہتا ہے. یعنی ہم غسل کر رہے ہیں بند غسل خانے میں، اس کے ذریعے سے عدل و انصاف، ہاں اس کے ذریعے سے عدل و انصاف. آیا غسل انڈیویجول عبادت ہے؟ کہا جائے گا قطعاً انڈیویجول ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ انسانوں سے. وہ کیسے؟ جس برتن سے غسل اور وضو کیا جائے، جس پانی سے غسل و وضو کیا جائے، جس جگہ یہ غسل اور وضو کا پانی گرے، جس جگہ یہ غسل اور وضو کا پانی بہہ کے جائے، وہ ساری جگہیں غصبی نہ ہوں. یعنی اگر کسی ہوٹل میں ہم رکیں، کرایہ دینے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے اور ہم غسل کرتے ہیں، باطل. نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری نمازیں باطل، سارے روزے باطل. اب کوئی کہے گا اللہ کا شکر ہے ہم تو ایسا نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ جھنجٹ ہی نہیں دیا. وہ پتہ ہے جھنجٹ کیا ہے تو بڑی نعمت وہ بھی، اگر وہ جھنجٹ سے پاک ہو. باپ دادا کی پراپرٹی، اگر دادا کی پراپرٹی ہمارے باپ کے پاس ہے تو کیا کبھی ہم نے سوال کیا کہ یہ سب کچھ ہمارے باپ کے پاس کیوں ہے؟ ہماری پھوپیاں بھی تو دادا کی بیٹیاں تھیں. جی معاف کرا لیا، کوئی معاف نہیں کراتا، غنڈہ گردی ہوتی، اور عام طور پہ معاف بھی نہیں کرا، ڈاکہ ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کا گھر وہ گھر ہے کہ جس میں پھوپھیوں کا حق مارا ہوا ہے، یہ گھر وہ ہے کہ جس میں غسل و وضو نہیں ہوتا، کہ غصبی کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ گھر کے جس میں سے کسی کی میراث کو مارا جائے. اب آپ تصور کریں کہ انڈیا پاکستان میں کتنے ایسے گھر ہوں گے. اسی وجہ سے ہم شکر کر رہے ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ بیٹوں کا. کس نے کہا ہے بیٹوں کا ہوتا ہے؟ رجواڑا سسٹم ہے ہمارے یہاں. ہاں، گھر اور گھر کی ہر چیز، کارخانہ اور کارخانے کی ہر چیز میں بیٹیوں کا حق ہوتا ہے. لیکن ہمارا کلچر کیا کہتا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ بیٹیوں کا. البتہ بیٹیوں کا ڈاکہ، بیٹیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ بیٹوں کا مددگار کون ہوتا ہے؟ وہ پتہ ہے؟ مائیں ہوتی ہیں نا بیٹوں کی. اس وقت ان کو کوارے کوارے بیٹے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. جب ان کی ازواج مطہرات سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہائے ویل، میں نے اپنی بیٹیوں کا حق ضائع کیا، اب تو سوائے بیٹیوں کے میرے کوئی ہے ہی نہیں کام کا. لیکن وہی بیٹیاں کہ جن کے حق کو مارا جاتا ہے وہ پھر بھی کام آ جاتا ہے. لیکن خیر وہ کام آئیں یا نہ آئیں، کا حق نہیں مارا جا سکتا، اور جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اب آپ تصور کریں کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر ہمارے ہاتھ میں گھر آ گیا، باپ نے تو قبضہ کیا، ہم تو مجبور. اب ہماری ایسے میں کیا ذمہ داری ہے؟ ایسے میں ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم الگ ہو سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں باپ سے الگ ہونا ہے، کیونکہ باپ چور ہے. اسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ پھوپھیوں کے پاس جا کے گلے لگائیں، ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کے پاؤں پکڑیں، کیا کہ دیکھیں آپ کا حق مارا ہے آپ کے بھائی نے، ہمیں کم سے کم آپ اجازت دیں. کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہماری دشمن ہے، جبکہ دشمن نہیں ہے. اصل میں تمہارا باپ دشمن ہے، نہ کہ تمہاری پھوپھیاں دشمن ہے. تمہارا باپ دشمن، تمہارا باپ چور، تمہارے باپ نے گناہ کیا ہے، پھوپھیوں نے گناہ نہیں کیا. پھوپھیاں اگر کچھ کہہ رہی ہیں تو بیچاری غصے میں کہہ رہی ہیں، ان کا حق ہے، اس سے زیادہ حق ہے، اس سے زیادہ حق تھا کورٹ میں لے جانا چاہیے تھا تمہارے باپ کا، اس سے زیادہ حق تھا کہ پولیس کے ذریعے سے تمہارے باپ کے گھر کو تقسیم کروانا چاہیے. شرعاً ان کو حق تھا. اب آپ تصور کریں کہ ایک غسل اور وضو اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ غصبی نہ ہو. بس غصبی گھر اگر ہم شریعت پہ عمل کرتے ہوں تو کسی کرائے کے گھر پہ ہم قبضہ کبھی نہیں کریں گے. شریعت پہ عمل کرتے ہوں تو کبھی کسی کا کرایہ نہیں ماریں گے. اگر ہم شریعت پہ عمل کرتے ہوں تو کبھی یہ نہیں کریں گے جو انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے کہ 30 سال سے رہ رہے ہیں اور مثال کے طور پر 50,000 والے گھر کا کرایہ کورٹ میں جا رہا ہے کتنا؟ 250 روپے. یہ جائز ہے؟ اصلا جائز نہیں ہے، ظلم ہے، یہ گناہ ہے. یہ گھر خالی کرنا ہوگا، بہنوں کا حق دینا ہوگا، ماں کا حق دینا ہوگا. آپ کو تعجب ہوگا کہ جب جوان بیٹے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کا حق مارتے ہیں. بیٹیاں تو پھر بھی لے لیتی ہیں، ماں کو تو کہتے ہیں 80 سال کی ماں کیا کرے گی، کیا کرے گی؟ اس کے شوہر کا حق ہے. تمہیں تمہارے باپ کا حق ملا، اس کو اس کے شوہر کا ملے گا، جو چاہے کرے. حج کرے، زیارت کرے، پان کھائے، تفریح کرے، ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی مرضی ہے، جو چاہے کرے. کہ ماں کا حق مارنے والے، بہنوں کا حق مارنے والے ان گھروں میں سمجھتے ہیں عبادت ہو رہی ہے. کوئی عبادت نہیں. غسل باطل، وضو باطل. جب غسل باطل ہے تو نماز بھی نہیں، وضو باطل ہے تو نماز بھی نہیں، غسل باطل ہے تو روزہ بھی نہیں. بہنوں کا حق مار لیا. وہ کیسے مار لیا؟ کہ بھائی صاحب کارخانہ چلا رہے تھے. موضوعات کو ذہن میں رکھیں.
کل تک اگر میں کارخانہ چلا رہا تھا باپ کا، تو کس کا کارخانہ چلا رہا تھا؟ کارخانے کے مالک کی جانب سے میں بیٹھا تھا۔ کس کی جانب سے؟ کارخانے کے مالک کی جانب سے۔ کارخانے کا مالک کون تھا؟ باپ۔ ایسے ہی باپ کی موت ہوئی ہے، اب میں اس کارخانے میں نہیں جا سکتا اندر۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ سارے مالک مجھے اجازت دیں، کیونکہ کل میں کارخانے کے مالک کی اجازت سے کارخانے کے مال میں تصرف کر رہا تھا، یعنی بیچ رہا تھا، خرید رہا تھا، مجھے باپ نے اتھارٹی دی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اتھارٹی ختم ہو گئی۔ اب کارخانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے، ہمارے بھائیوں کے پاس ہے، چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہو، چاہے وہ 8 سال کا کیوں نہ ہو، اور ہماری بہنوں کے پاس۔ بہنیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کارخانے میں نہ جائیے گا، کوئی ڈیلنگ نہ کیجیے گا، سویم کے بعد میں خود آؤں گی۔ بہن کو حق؟ بالکل حق۔ آپ کوئی فائنل ڈیل نہ کیجیے گا، میں شریک ہوں۔ دوسری بہن کہتی ہے میں اپنی جانب سے اپنے شوہر کو بھیجوں گی۔ یہاں بھائیوں کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے کہ جی کارخانہ ہمارا ہے، نہ، کارخانہ باپ کا تھا، باپ کے بعد اب ہمارا اور سب کا ہے۔ اگر یہاں پہ کسی کا حق مانا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ غسل کا ایک مسئلہ ہے، کتنا سادہ سا بظاہر لگتا ہے، لیکن اب آپ تصور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا سالوں سے غسل نہیں ہو رہا ہے۔ جب غسل نہیں ہو رہا ہے تو نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، جب غسل نہیں ہو رہا ہے تو اگر وہ اسی غسل کے ساتھ گئے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو وہ سب بھی ان کا باطل ہے۔ اب آپ کہیں گے وہاں جا کے ہوٹل لے لیا، ہاں۔ اب اگر فرض یہ کر لیتے ہیں کہ بہنوں کا حق بنا تھا کہ جو بھائی چھپا لیتے ہیں عام طور پہ 50 لاکھ، بہنوں کو کیا بتایا کہ جی ہاں ابا کا بنایا، میں نے حساب لگایا 10 لاکھ ہے تمہارا، اور گلے لگا کے خوب ہل ہل کے روتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے بھائی ہمارا جو ہے وہ محبت کر رہا ہے، جبکہ بھائی جو ہے پکا بھائی ہے، ڈاکو، ڈون۔ 50 لاکھ کی جگہ آپ نے 25 دے دیے، آپ کا بنا تھا فرض کریں 1 کروڑ کا۔ یہ 1 کروڑ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ وہ نہ دیں۔ ہم نے یہ والا حصہ مار لیا، اپنے والے حصے سے ہم گئے حج اور زیارت کے لیے، تو کہا جائے گا اس والے پیسے سے جو آپ نے ہوٹل بک کیا، اس والے پیسے سے جو آپ نے حج زیارت کی، یہ بھی بیکار۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک شرط ہے غسل کی کہ جس برتن سے غسل کیا جائے، جس پانی سے غسل کیا جائے، جس جگہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے غسل کیا جائے، جس جگہ غسل اور وضو کا پانی گرے اور جس جگہ بہہ کے جائے، اس میں کسی کا حق نہ مانا گیا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی آل اولاد کو، دوسروں کو غسل کے بارے میں بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اور جیسا کہ